اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین ومن آیاته منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کی۔ مٹی کے پیدا کیے جانے کی دو کہانیاں ہیں۔ ایک بائبل کی بیان کردہ کہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی اکٹھی کی، اس کو پانی کے ساتھ گوندا اور انسان کا پتلا بنایا، اس میں پھونک ماری تو آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ احادیث میں یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی حیثیت سے آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حیثیت سے نہیں آئی۔ ایک تو یہ بات نوٹ کر لیجیے۔ دوسرے کہ جو ہمارا سائنس کا تصور ہے ایوولوشن کا، اس میں بھی انسان کی تخلیق کا آغاز جو ہے وہ گارے ہی سے ہوا ہے۔ یعنی جو پہلا اینیمل کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ امیبا ہے۔ وہ کہاں پایا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی ہائی ویز پر جاتے ہوئے خواتین کو کپڑوں سمیت جوہڑوں میں اندر جا کر ایک کالے رنگ کی مٹی نکال کر لاتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جس سے وہ گھڑوں کا لیپ کرتی ہیں، اور کچی دیواروں کے اوپر بھی جب وہ لیپ کر دیا جاتا ہے تو اس میں کریکس نہیں آتے اور وہ بارش کو بھی برداشت کرتا ہے اور لیک بھی نہیں ہوتا۔ وہیں پر وہ جو گارا ہے، بدبودار گارا، وہاں لائف کا آغاز ہوتا ہے اور وہاں امیبا پایا جاتا ہے، اور پھر ہوتے 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 اللہ تعالیٰ نے، یعنی اگر ہم یہ مانیں گے کہ آپ سے آپ یہ ہو گیا، آپ سے آپ یہ ہو گیا، آپ سے آپ یہ ہو گیا، پھر تو ہے غلط۔ اگر ہم یہ مانیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یوں کر دیا، پھر ایک حکم آیا تو پھر یوں ہو گیا، پھر ایک حکم آیا تو پھر یہ جانور بن گیا، پھر یہ شکل بن گئی، پھر یہ شکل بن گئی، پھر بڑے ہو گئے، ہوتے ہوتے فائنلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو ماننے کا ایک انداز ہے، بشرطے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ ہی نے کیا ہے۔ سائنس کہہ رہی ہے آپ سے آپ ہوا، ہم کہیں گے نہیں، اگر یہ بھی ہوا ہے تو اللہ نے کیا ہے تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جو پہلی شکل ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے گوندا، اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے پھونک ماری، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس پر دونوں چیزیں متفق ہیں، یعنی بائبل بھی اور سائنس بھی متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور پھر تم ملٹیپل انسان ہو، تنتشرون جو پوری زمین پر پھیلے ہوئے ہو، اور یہ پھیلانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے۔ ہماری ہسٹری ٹریس کرتی ہے کہ پھر کیسے کیسے انسان جو ہے وہ اس زمین پر پھیلتے چلے گئے، کون سی نسلیں کہاں سے کہاں ہو گئیں، پھر وہ کہاں سے کہاں گئیں، پھر وہ کہاں سے کہاں گئیں، یہاں تک کہ کچھ نسلیں جو ہیں ٹریس نہیں ہو رہی۔ پھر دوسرے کوئی محققین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں وہ جو کیریکٹرز تھے وہ فلاں قسم کے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پھیلانے کا بھی بندوبست کیا ہے اور انسانوں کو مٹی سے تخلیق بھی کیا ہے۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہیں سے تمہاری بیویاں بنائی۔ یعنی ایک پیر ہے آدم اور حوا سلام علیہما، ہمارے فور مدر، اور پھر انہی سے پوری نوع انسانی بنی ہے۔ انہی کے ہاں بیٹیاں بھی پیدا ہوئی ہیں، انہی کے ہاں بیٹے بھی پیدا ہوئے ہیں، پھر ان کی آپس میں شادیاں ہوئی ہیں، پھر اس شادی کے نتیجے میں پھر بیٹے بھی پیدا ہوئے ہیں، بیٹیاں بھی پیدا ہوئی ہیں۔
پھر بیٹے بھی پیدا ہوئے ہیں، بیٹیاں بھی پیدا ہوئی ہیں، کرتے کرتے یعنی ایک دوسرے ہی میں سے پیدا ہوئی ہیں کہ نہ مرد کسی اور جگہ سے آیا ہے نہ عورت کسی اور جگہ سے آئی ہے، ایک دوسرے ہی سے پیدا ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا ہے کہ حیوانوں کی طرح ہم فری نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم میری بندیوں میں سے ایک بندی کو سلیکٹ کر کے اسے شادی کرو اور پھر آؤٹ آف ویڈ لاک جانوروں کی طرح تم سیکس نہ کرو۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہیں سے تمہاری بیویاں بنائیں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے اندر ریلیکس کرو۔ یعنی جب انسان ایک عورت کو اون کرتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے تو پھر وہ اسے اون کرتا ہے اور اس کے پاس جا کر وہ ریلیکس ہوتا ہے، وہ خوشی محسوس کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے دکھ درد بانٹتا ہے، اپنی کیفیات کو اس کے سامنے جا کر رکھتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کو اپنی بیوی کے پاس جا کر سکون ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان جانوروں کی طرح وہ بیوی رکھتا ہی نہیں، یا بیوی بھی ہے اور وہ دوسری عورتوں کی طرف بھی جاتا ہے، تو پھر ان عورتوں کے اندر اس کو نہ کوئی محبت نظر آتی ہے نہ کوئی تعلق نظر آتا ہے، یعنی he doesn't own them and they don't own him۔ تو یہ جو لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے پاس جا کر ریلیکس کرو، وہ کیفیت نہیں۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی، ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی، ایک دوسرے کا ہم درد بنایا، دکھ درد بانٹنے والا بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری بولیوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ یعنی اب ٹریس کرتے چلے جائیں، یعنی ایک تو ہے نا کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہمارا جو رنگ ہے پاکستان کے لوگوں کا وہ براؤن ہے، پھر جوں جوں آپ ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو رنگ جو ہے وہ ذرا کمپلیکشن ڈارک ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ یعنی جب ساؤتھ انڈیا میں جاتے ہیں یا بنگلہ دیش میں جاتے ہیں تو خاصی ڈارک رنگت ہو جاتی ہے، سری لنکا پہ جاتے ہیں تو اور زیادہ ڈارک ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر یلو ریسز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، چین، جاپان، فلپائن، یہ یلو ریسز ہیں۔ پھر آپ ادھر ویسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں تو رنگ پاکستان میں جو براؤن رنگت ہے وہ آہستہ آہستہ گوری ہونی شروع ہو جاتی ہے، افغانستان میں جائیں تو کمپلیکشن ہم سے زیادہ فیر ہے، اب فردر جو ہے وہ چلے جائیں، پھر یورپ کے اندر چلے جائیں تو وہ کمپلیکشن اور زیادہ فیر ہوتے تھے، وائٹ کمپلیکشن ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب پیچھے سے ٹریس کریں، خواہ وائٹ ہو، خواہ براؤن ہو، خواہ یلو ہو، اور خواہ کالے یا سانولے ہوں، ان سب کا اوریجن کیا ہے؟ ایک ماں اور ایک باپ۔ یعنی اب تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے نا کہ یلو ریسز کے ہاں عام طور پر یلو ہی پیدا ہوتے ہیں، براؤن کے ہاں براؤن ہی پیدا ہوتے ہیں، جو ڈارک یا کالی ریسز ہیں ان کے یہاں کالے ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رنگتیں ہیں۔ یعنی اسی جوڑے میں سے کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یوں کر کے ٹرن دے دیا تو ذرا کمپلیکشن ڈارک ہونا شروع ہو گیا، پھر کسی کو یوں ٹرن دیا تو کمپلیکشن یلو ہونا شروع ہو گیا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پھر پڑھیے گا، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری بولیوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ، یقیناً اس میں تمام جہان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، رات کو تمہارا سو جانا۔ یعنی صرف اگر ہم نیند پر کنسنٹریٹ کریں تو what a blessing is it۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، چور ہیں، جسم
درد کر رہا ہے، ذرا آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے تو ایسے جیسے وہ بیٹری ڈاؤن ہو رہی تھی ایک دم چارج ہو گئی. کیسے آتی ہے نیند اور کیا ہوتا ہے اس سے وی ہیو نو آئیڈیا، لیکن اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں کہ واہ 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 کمال ہو گئی. سو کر اٹھنے کی دعا کو دیکھیں کہ سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات کو سونا، وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ، یعنی رات اور دن کا تمہارا سونا، اور دن کو تمہارا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، جس کو ہم عام طور پر کمائی کہتے ہیں، ارننگ. قرآن مجید بالعموم اسے فضل کہتا ہے کہ میری عنایت ہے، جسے میں چاہوں گا جب چاہوں گا جہاں سے چاہوں گا جیسے چاہوں گا دوں گا، اور جس کو چاہوں گا محروم رکھوں گا. یہ تو فضل ہے. قرآن مجید بالعموم کمائی کہتا ہے اعمال کو، نیک عمل کمانا یا برا عمل کمانا وہ میری چوائس ہے اور میری ایفرٹ ہے، تو وہ کمائی ہے، لیکن یہ فضل ہے. یہاں اس کا ذکر ہے وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور اس کے فضل میں سے تمہارا تلاش کرنا، یعنی معاشی جدوجہد ہم جسے کہتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے. ومن آیاتی، بڑا خوبصورت مقام ہے، بار بار یہ آ رہا ہے، دیکھیے ومن آیاتی، اس کی نشانیوں میں سے ہے. ومن آیاتی، اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ یریکم البرق خوفا وطمعا، وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے. جب بجلی کڑکتی ہے، یعنی جب خشک سالی ہو، کئی ماہ سے بارش نہ ہوئی ہو، تو بادل آ جاتے ہیں تو ہمارے دل کی کلی کھلنے لگتی ہے. ذرا بجلی پہ چمکتی ہے تو اور امید ہو جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت آئے گی، میہ برسے گا. اب اس کی طرف اشارہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوفاً وطمعاً، ڈراتے ہوئے اور امید دلاتے ہوئے، طمع پیدا کرتے ہوئے، لالچ دلاتے ہوئے. ہوتا ہے دونوں امکان ہوتے ہیں. بجلی کڑکتی ہے اور کہیں گر جائے تو نقصان بھی بہت ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ امید ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ میری رحمت آ رہی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے بعد کہ وہ مر چکی ہوتی ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے، سینسیبل لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض، کہ آسمان اور زمین کھڑے ہیں بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے. یعنی یہاں کوئی چیز آپ رکھ دیں گول سی، اس کو آپ ٹکا ہی نہیں سکتے، پھر وہ لڑک جائے گی. آپ اس کو یوں رکھیں گے ادھر لڑک جائے گی، پھر اس کو ادھر جھکا کے رکھیں گے پھر ادھر چلی جائے گی. یعنی کسی گول چیز کا کسی جگہ پر رکھنا بھی ممکن نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ بالکل ہوا میں بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی زنجیر کے کھڑی ہوئی ہو. یہ سارے آسمان زمین یہ فضا کے اندر کھڑے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے کھڑے ہیں. تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جب وہ تمہیں زمین سے نکلنے کے لیے بلائے گا، اذا انتم تخرجون، تو تم جھٹ نکل کھڑے ہوگے. یعنی قیامت کا جو منظر قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے وہ کیا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک بگل بجائیں گے اور ہر مردہ قبر میں پڑا ہوا ایسے سمجھے گا کہ جیسے بالکل اس کے سرانے کھڑے ہو کر کسی نے بگل بجایا، اور اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے گا، فوراً اس کا نیا جسم بنے گا، اس میں جان پڑے گی، روح واپس آئے گی، اور ایک دم وہ
قبر سے نکل کے کھڑا ہو جائے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک معجزہ عطا کیا ہوا تھا کہ وہ قبرستان میں جا کے قبر کے سرانے کھڑے ہو کے کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اور قبر میں سے مردہ نکل کے کھڑا ہو جاتا تھا. ایسے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام بگل بجائیں گے اور ہم سب اپنی قبروں میں سے نکل کر اچانک کھڑے ہو جائیں گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں، یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے کائنات کے لیے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. اب یہ فرما برداری جو ہے یہ ایک طرف سے شروع ہو جائیں، جو ہمیں جانی پہچانی مخلوق ہے، فرشتے اس کے فرما بردار ہیں. آ جائیں بڑے بڑے سیارے، سورج، چاند، مریخ، وہ پتہ نہیں کیا کیا، اور ہم نے ڈھونڈنا ہے اور کچھ نہیں بھی ڈھونڈ سکتے ہم. وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں. سورج کو اللہ تعالیٰ نے جو اسائنمنٹ دے رکھی ہے اس کی مجال نہیں اسے ادھر سے ادھر ہو جائے. یہاں بھی شاید وہ نقشہ لگا ہوا ہوگا اوقات کار کا، پتہ نہیں کتنے سال پرانا ہے، لیکن ڈیلی بیسس پر آپ چیک کر لیں، سیکنڈ سے کے حساب سے سورج اسی وقت طلوع ہوگا جو اس ڈیٹ پر اس میں درج ہے، غروب اسی وقت ہوگا جو اس میں درج ہے. نصف النہار، یہ کمپیوٹرائز آپ کے سامنے جو ہے یہ کلاک لگا ہوا ہے، یہ بالکل نصف النہار کی آپ کو خبر دیتا ہے، کسی دن چیک بھی کر کے دیکھ لیں آپ. تو سورج جو ہے وہ بھی اللہ کا حکم مانتا ہے، چاند بھی اللہ کا حکم مانتا ہے. یہ زمین یہ گھوم رہی ہے اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے یا سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہ تو ہم نے ٹریس کر لی ہے نا اس کی موومنٹس، پتہ نہیں اور اس کی کتنی موومنٹس ہیں. وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نہیں ہے. پھر زمین پر آ جائیں، زمین پر بسنے والے تمام جاندار، درندے، چونٹیاں، مچھلیاں، سانپ، بچھو، گھوڑے، گدھے، گائے، بھینسیں، اونٹ، اونٹنیاں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. خود انسان کا جسم بھی اللہ کا فرما بردار ہے. میرا معدہ جس کھانے کو ہضم کرنے کی اللہ اسے اجازت دیتا ہے اسے ہضم کرتا ہے، باقی اگل دیتا ہے یا انڈائجسٹڈ پاس ہونے دیتا ہے. میرا جگر اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہا ہے، میرے گردے اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں، میرا دماغ، میرا دل اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہا ہے. صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی کہ وہ اس کا شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا. اس کا اپنا جسم بھی اس کا فرما بردار نہیں ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا آبزرویشن بھی ہے، ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، میں کئی دفعہ عرض کی ہے آپ سے یہ بات کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہوتا ہے، آپ ذرا غور سے پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ ان ساری نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد ایک کنکلوژن بھی ہوتا ہے. اور وہ کنکلوژن کیا ہوتا ہے کہ جس رب کی قدرت کا یہ عالم ہے تو وہ کیا مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اب یہاں بھی دیکھیے گا، یعنی ساری نشانیاں شونیاں بیان کرنے کے بعد وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی تو ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور پھر وہ اسے دوہرا لے گا. پہلی دفعہ بھی اس نے پیدا کیا نا، تو دوسری دفعہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر بہت آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اس کی شان بہت اونچی ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں اس کا مقام بہت اونچا ہے، اس کی مثال بہت اونچی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بالادست آل مائٹی حکمت والا ہے.
ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے اندر سے۔ وہ مثال کیا ہے کہ ایک نیک سے نیک آدمی، رحم دل سے رحم دل آدمی، جو غریبوں کے بڑا خیال رکھتا ہے، اپنے ملازمین کا بڑا خیال رکھتا ہے، اور اگر غلام اس کے پاس ہے تو غلاموں کا بھی بڑا خیال رکھتا ہے، لیکن کبھی غلاموں کو اتنا نہیں دیتا کہ اس کے برابر آ جائے، اور ڈسیژن کرتے ہوئے وہ کبھی غلاموں سے نہیں پوچھتا، ہاں اپنے بھائیوں سے پوچھے گا جو اس کے برابر ہیں، جو اس کے شریک ہیں۔ یہ شریک کا لفظ ہمارے ہاں دیہات کی زبان میں استعمال ہوتا ہے نا، دادا کی اولاد جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ شریک۔ اس لیے کہ میں کسی دوسرے کو تو کہہ سکتا ہوں کہ تم مجھ سے کمتر ذات میں ہو، میں ارائیں ہوں تم جاٹ ہو، میں راجپوت ہوں تم شیخ ہو، دوسرے کو تو کہہ سکتا ہے، لیکن اپنے دادا کے بیٹوں کو نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری ذات گھٹیا ہے، وہ میرے اٹ پار ہیں، وہ میرے ہمکف ہیں، وہ میرے برابر ہیں۔ تو کوئی ڈسیژن کرتے ہوئے میں اپنے بھائیوں سے اور اپنے کزنوں سے تو پوچھوں گا، اس لیے کہ وہ میرے برابر ہیں، لیکن میں کبھی اپنے غلاموں سے نہیں پوچھتا۔ اب ہمارا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں پوچھے گا میں یہ کروں کہ نہ کروں؟ وہ مالک ہے، وہ اپنے ڈسیژن کرے گا، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ جس کو وہ مشورے میں شریک کرے۔ اگر اس کا کوئی باپ ہوتا، اس کے بیٹے ہوتے، اگر اس کا کوئی دادا ہوتا اور اس کے بھی پوتے ہوتے، جیسے میں اس کا پوتا ہوں، تو پھر تو وہ ہوتا نا برابر اس کے۔ لیکن اللہ کا تو نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کزن ہے، تو اسے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ایبسولوٹ اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم ہل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا تمہارے غلاموں میں سے تمہارے کوئی ایسے شریک بھی ہیں، تمہارے شریک بھی ہیں، فی ما رزقناکم، اس میں جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی اتنے شریک کہ فانتم فیہ سواء، کہ تم سب کے سب اللہ کے دیے ہوئے اس رزق میں برابر ہو جاؤ۔ نو میٹر ہاؤ کائنڈ آر یو، لیکن آپ کبھی اتنے کائنڈ نہیں ہوتے کہ اپنے غلام کو اپنے برابر کر دیں، نیور ایور۔ فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم، یہ وہ بات ہے جو میں نے کہی تھی کہ ڈیسیژن لیتے ہوئے ہم اپنے بھائیوں سے، اپنے کزنوں سے پوچھیں گے، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو جیسے تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو؟ یعنی اپنے بھائی بندوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ڈرتے ہو جو تمہارے شریک ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، یوں ہم نشانیوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، لیکن یہ ظالم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں بے سمجھے بوجھے، بغیر کچھ جانے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، اب ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، اب یہ راہ نہیں پا سکتے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، اور جس کو اللہ کہہ دے دفع ہو جاؤ، اس کو کوئی سیدھے راستے پر لے کے نہیں آ سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکانے کا فیصلہ کر دے، کون ہے جو اسے راستہ دکھائے گا؟ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، پس اے نبی اپنے چہرے کو سیدھا کر دین کے لیے یکسوئی کے ساتھ، یعنی اللہ کے دین پر کار بند ہونا یکسوئی کے ساتھ، سجے کھبے نہیں دیکھنا۔ یہ حنیف کا لفظ قرآن مجید میں بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی گواہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کبھی کچھ سوچا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا مان لیا۔
اور باقی کسی کو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے جبرائیل تک کو لفٹ نہیں کرائی. یہ کیا ہے؟ حنیف. تو تم بھی اپنے چہرے کو سیدھا کر لو یکسوئی کے ساتھ. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جبلی طور پر انسان کے اندر اپنی معرفت دی ہے. سورۃ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک بہت بڑی اسمبلی کال کی. ارواح تو تھی باقی کو جسم تھا، وہ کس طرح کا جسم تھا بھی ہم نو آئیڈیا، لیکن ارواح بہرحال تھی. ان کی ایک اسمبلی کال کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی ایکسپوئر ان کے سامنے کیا اور پھر پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب کے سب روحوں نے، میری روح نے، آپ سب کی روح نے بیک زبان کہا بلا، یس انڈیڈ، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. دیکھو اب قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہنا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ تمہیں پتہ ہے، تم مجھے دیکھ کر مجھے پہچان رہے ہو. تو یہ جو نشانیاں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ بار بار آپ کو کدھر لے کے جا رہی ہیں کہ میرا پیدا کرنے والا، میرا رب جو یہ سارا کچھ میرے لیے بنا کر میری خدمت پر لگائے ہوئے ہے وہ ایک ہے. کیوں ایک کیوں ہے؟ اس میں کہیں فلو نہیں ہے، اس میں کہیں کوئی جھگڑا نظر نہیں آتا. یعنی اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار ہوتا تو وہ کہیں نہ کہیں تو اپنی اتھارٹی جتلانے کی کوشش کرتا نا. یہ جو ایک سموتھ سسٹم چل رہا ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تو ہماری فطرت میں ڈالی ہے. اسی کو کہا جا رہا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے چہرے کو دین کے لیے سیدھا کر دو. کون سا دین؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تغیر و تبدل ممکن نہیں. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات اسی کے تحت بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے. باقی سارے سورج چاند کو تو اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر کے پابند کر دیا. انسانوں کو آزادی دی لیکن انسانوں سے بھی تقاضا یہی ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی بندگی. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. منیبین الیہ، مومنو اسی کی طرف رجوع کیے رہو، اسی کی طرف انابت اختیار کیے رکھو. واتقوہ، اسی سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. ولا تکونن من المشرکین، اور دیکھنا ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. اللہ تعالیٰ کا کسی بھی ریفرنس سے کوئی شریک نہ ماننا. من الذین فرقوا دینہم، اب یہ تو تھی اللہ تعالیٰ کی فطرت، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے بغاوت کی وجہ سے دین میں سے جدا جدا راستے بنائے. کوئی عیسائی بن گئے، کوئی یہودی بن گئے، کوئی نصرانی بن گئے، کوئی آتش پرست بن گئے، کوئی سورج پرست بن گئے، کوئی بتوں کی پوجا کرنے والے بن گئے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اس دین فطرت سے ہٹ کر شرک کے مختلف راستے ہیں جو اختیار کیے گئے. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گروہ گروہ بن گئے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے. یعنی ہر دین، ہر مذہب، اس کی کوئی ایک خاص بات ہے. یعنی سارے یہ دین ہی کے کوئی نہ کوئی ٹکڑے لیے ہوئے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی دین کے اجزاء ہیں. انسانی ہمدردی، یہ بھی دین کا ایک جز ہے. عدل و انصاف کا قیام، یہ بھی دین کا ایک جز ہے. لیکن ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے کہ کسی ایک چیز کو پکڑو اور پھر اسی کو سب کچھ سمجھ لو. جب یہ چیز آ جاتی ہے پھر جزئیات پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یعنی دین کے تو بہت سے تقاضے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انسانی ہمدردی، دین کی تبلیغ،
دین کو قائم کرنا، عدل و انصاف کا قیام، یہ سب دین کے تقاضے ہیں۔ لیکن جب کوئی آدمی صرف دین کو نماز سمجھ بیٹھے گا، اب نماز کے جزیات پر جھگڑا کرے گا، رفع یدین کرنا کہ نہیں کرنا، آمین اونچی کہنی ہے کہ نیچی کہنی ہے، پاؤں کھول کے رکھنے ہیں کہ بند کر کے رکھنے ہیں، شانے ملانے ہیں یا صرف گیڑیاں ملانی ہیں، یہ سب کیا بحثیں ہیں کہ ہم نے وہ جو پورا دین تھا اس کو چھوڑ دیا، اب چھوٹی سے چھوٹی چیز پر ہمارا فوکس ہو گیا۔ اسی طرح مختلف مذاہب کے اندر، یعنی کچھ مذاہب جو ہیں وہ انسانی ہمدردی کو بڑھاتے 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 یعنی چونٹی کو مارنا بھی سمجھتے ہیں کہ اوہ یہ تو بہت بڑا ظلم کرتی ہے، اور کسی جانور کا گوشت کھانا اوہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی ایک ہمدردی، یہ دین کا جز ہے، لیکن جب اس کو آپ میگنیفائی کر لیں گے، ہوتا نہیں، یہ آپ کے پاس یہ موبائل فون ہے، اب اس کی LCD ہے، اس پر ایک پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اس کو زوم کریں تو وہ معلوم ہوتا ہے کوئی اتنا سا جو حصہ تھا اس پکچر کا وہ بھی زوم کر کے آپ کی پوری LCD کو کور کر لے گا، تو معلوم ہوگا جیسے وہی سارا کا سارا دین ہے۔ تو یوں دین کے حصے بکھرے ہوئے ہیں، یعنی ہر جو گروہ ہے اس کے پاس دین کا کوئی جز ہے، لیکن وہ اس جز کو کل بنا کر بیٹھا ہے، لہذا دین جدا جدا ہو گئے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ان کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ یہ آپ نے کئی دفعہ ہوائی سفر کے دوران دیکھا ہوگا کہ ذرا ہچکولے آئے نا جہاز کو دو چار اور آ جائے کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، تو وہاں فوراً آپ کو ورد جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی آواز آنی ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی، حالانکہ یعنی یہاں سے کراچی جاتے ہوئے ایک پاکٹ جو ہے وہ 5 منٹ کے لیے ضرور آتی ہے، اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، جس میں ہچکولے آتے ہیں، اور یہ بھی امید ہوتی ہے کہ کوئی نہیں، یہ تو آندھی ہے نکل جاؤ گے، لیکن جو 1% بھی شک ہے کہ کہیں اسی میں جہاز جو ہے وہ الٹ نہ جائے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو منیبین الیہ، تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثم اذاقہم منہ رحمتا اذا فریق منہم بربہم یشرکون، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو انسانوں کا ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ وہ آج صبح ہی بات ہو رہی تھی کلاس میں، تو میں شام کی بات ہے، تو میں نے بتا رہا تھا کہ جی یہ ہماری جو شرک کی ٹینڈنسی ہے، اس کا تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جی میں بیمار ہوں گا، آپ میری تیمارداری کے لیے آئیں گے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے۔ قاری صاحب کو بھی پیغام بھیجوں گا کہ جی نماز کے بعد میرے لیے دعا کرا دیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا کر دے گا، پھر آپ ملیں گے، جی ماشاءاللہ جی مبارک ہوئے، اللہ نے صحت دے دی، پھر کس طرح ٹھیک ہوئے؟ میں کہوں گا یہ فلانی دعائی سے ٹھیک ہوا۔ تو یہ یوں ہی انسان کو راحت ملتی ہے تو پھر انسان کو اللہ بھول جاتا ہے، یعنی یہی انسان کہہ دے کہ جی بس اللہ تعالیٰ نے پھر فلاں ڈاکٹر کے ذریعے سے مجھے شفا دی ہے، پھر فلاں دوائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کارگر بنا دی ہے، یعنی بالکل ہم اللہ تعالیٰ کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ تکلیف ہو تو ایک اللہ کو پکارو، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مزہ آئے تو پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناؤ۔ اب یعنی یہ جو شرک ہے اس میں پھر 2 حصے ہیں، یعنی یہ کہہ دینا کہ دوائی سے مجھے شفا ملی ہے، یہ ان دا ریئل سینس تو شرک ہے، لیکن یہ اتنا بڑا آفینس نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی یعنی بت کی طرف اس کو منسوب کر دیں گے یا کسی اور کی طرف منسوب کر دیں گے، ایک ہے وہ شخص کے جو علاج کر رہا ہے باقاعدہ، وہ آپ کے پیر صاحب بھی ہو سکتے ہیں جو ساتھ حکمت بھی کرتے ہیں، یہ پرانے ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ سارے عالم بھی تھے اور حکیم بھی تھے، یہ اور بات ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ جی وہ فلاں نے مجھے یہ بچہ دے دیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صریحاً شرک ہو جائے گا، اس کی قطعاً اجازت۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمتا اذا فریق منهم بربهم یشرکون،
لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے. فتمتعوا، تو برت لو، تمتع کہتے ہیں استعمال کرنے کو. فتمتعوا، تو برت لو، اٹھا لو فائدہ. فسوف تعلمون، ان قریب تن لگ پتے جان گے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یا کہ اس کو آپ یہ پنجابی میں کہیں نا لگ تنو پتے جان گے، تو پھر ذرا تھوڑا سا اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے انسان کی طبیعت پر. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، تو کیا ہم نے انہیں کوئی سند دی ہے؟ یعنی اگر تو یہ ثابت کر دیں کہ قرآن مجید میں یہاں اس جگہ یہ لکھا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں فرمان اجازت دیتا ہے کہ تم شرک بھی کر لو، پھر تو ٹھیک ہے، یہ سلطان ہے، اتھارٹی. تو ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان کے لیے کوئی سند اتاری ہے، کوئی ان کو اتھارٹی دی ہے، کوئی دلیل دی ہے. فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، تو وہ بات کریں کہ ان خدا کے ساتھ شریک کرنے کی یہ بات، یہ سند، یہ سرٹیفکیٹ ہمیں اجازت دیتا ہے، یہ بات ہمیں اجازت دیتی ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہوتا ہے. اذا ہم یقنطون، تو یکا یک وہ مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی انسان پر اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں. تو عام طور پر جو دینی مزاج ہے، قرآن مجید میں بھی یہی چیز آپ کو ملے گی، احادیث میں بھی یہی چیز ملے گی کہ اچھی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے اور بری بات کو اپنی طرف منسوب کیا جائے. اپنے بزرگوں کی تحریروں میں پڑھا ہوگا، ایون تقریر کے اختتام پر بھی وہ کہتے ہیں کہ میری زبان پر جو خیر کا کلمہ آیا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور جو بھی میری زبان سے غلط بات نکلی ہے یہ میری وجہ سے ہے، میری کوتاہی کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر معاف کرے. تو یہاں یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ پر آئی ہے کہ جو بھی مصیبت انسان پر آتی ہے وہ انسان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. لیکن بہرحال مصیبت آتی ہے، پھر انسان سمجھتا ہے کہ ہو شاید چنگے دن آنے نہیں ہوں. یعنی باقاعدہ محاورے بنے ہوئے ہیں کہ غریبہ نے روزے رکھے دن بڑے آئے. اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے نا کہ یہ، یعنی زبانوں کے اندر محاورے بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے. اولم یرو، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، دیکھا نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے رزق کو کھول دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، یعنی اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے. یعنی ہمارا روز کا ایکسپیرینس ہے، یہ تو روز کا ایکسپیرینس ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو جیسا چاہا بنایا. جس ماں باپ کا چاہا بیٹا بنایا، جس ماحول میں چاہا پیدا کیا، جیسی چاہی شکل عطا کی، اور جس کو چاہا ذہین بنایا، جس کو چاہا کن ذہن بنایا. اچھا اب دو ذہین ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں ذہینوں میں سے جو نسبتاً کم ذہین ہے اس کے بارے نعرے کرتا ہے، اور جو ایکسٹرا آرڈنری ذہین ہے اس کو بھوکا بھی مار کے دکھا دیتا ہے کہ نہیں. یہ کیا، یہ اللہ کی شان ہے. مور وی ریکگنائز اللہ ان دس ریسپیکٹ، اتنا ہی ہماری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. مان لیں کہ ہم بندے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہم پر چلے گا، اس نے جو چاہا مجھے دیا، جو چاہا نہیں دیا، اللہ اللہ خیر صلاح. اب اگر میں نے حق مان لیا کہ لو جی میرا حق تھا کہ مجھے فلاں چیز ملنی چاہیے تھی، پھر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا. تو کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. ان فی ذلک آیات لقوم یؤمنون، اس میں ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، یہاں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد کے صیغے میں ہے، لیکن آپ کی وساطت سے تمام انسانوں کو خطاب ہے
کہ دو قرابت داروں کو ان کا حق. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مالی اعتبار سے وسعت دی ہے تو آپ اپنے مال میں دوسروں کو حق تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تنگ دستوں کا بھی مال میرا امتحان لینے کے لیے میرے مال میں شامل کیا ہے. ان تنگ دستوں میں بھی سب سے زیادہ حق جو ہے وہ قرابت داروں کا ہے. اگر آپ کا کوئی اپنا بھائی مالی اعتبار سے کمزور ہے تو سب سے پہلے اس کا حق ہے کہ آپ اس کی مالی معاونت کریں. آپ کو کوئی کزن مالی اعتبار سے کمزور ہے تو آپ چپکے سے اس کی مدد کریں. آپ کے دوسرے رشتہ داروں میں کوئی کمزور ہے تو دور جا کے صدقہ و خیرات کرنے کی بجائے پہلے وہاں پر صدقہ و خیرات کریں. تو آت ذی القربی حقہ، اس کے بعد پھر مسکین اور مسافر ہیں. والمسکین اور تنگ دست درماندہ حال اور مسافر، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو طالب ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ایک ہے میں لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں، لوگوں سے شاباش لینا چاہتا ہوں، پھر تو مزہ آئے گا مجھے کسی یتیم خانے میں جا کر چندہ دینے کا، وہاں میں ذرا ایک ہینڈسم اماؤنٹ دوں گا تو میری تختی لگ جائے گی کہ یہ بلاگ جو تھا یہ ڈاکٹر صاحب نے بنوایا تھا، میاں صاحب نے بنوایا تھا، چوئی صاحب نے بنوایا تھا. لیکن اگر میں اپنے خاندان میں کسی کی ہیلپ کروں گا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی. خاص طور پر اس میں خاندان میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ خاندان میں رنجشیں ہوتی ہیں، جی نہیں چاہتا پر خرچ کرنے کو، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان پر خرچ کرنا. تو بڑا خوبصورت لفظ ہے ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی تو فلاح پانے والے ہیں. وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبًا، اور جو کچھ بھی تم دیتے ہو سود میں، لِیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مالوں میں. یعنی سود کسی کو قرض دینا مراد ہے یہاں پر، کہ آپ اپنا مال، ایک ہے کسی کو انویسٹ، کسی کے پاس انویسٹ کرتے ہیں نفع نقصان کی شراکت پر، وہ تو جائز ہے. لیکن یہ اصل جو سود کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کاروبار اس پر کوئی اور کرے، محنت اس پر کوئی اور کرے اور مجھے گھر بیٹھے پکا نفع ملتا رہے، نقصان نہ ہو، یہ سود ہے. تو وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو مال تم دیتے ہو لوگوں کو تاکہ وہ ان کے مالوں میں بڑھے، فلا یربو عند اللہ، تو اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. تمہیں سود ملتا رہتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ مال نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکات، اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی تم زکات میں دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فاولئک هم المضعفون، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کو ملٹی پلائی کرنے والے. اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ثم رزقکم، تو اس نے تمہیں رزق عطا کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم، تو کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی اور بھی ہے جو ایسا کرے؟ من شیء، کچھ بھی. سبحانہ، اللہ پاک ہے. وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند و برتر ہے اس سے جو اس کی طرف شریک بنا کر منسوب کرتے ہیں. کوئی اللہ کا ہم پلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تنہا اس کائنات کو بنانے والا اور تنہا اس کا چلانے والا ہے، اس پر کسی کا انفلوئنس نہیں ہے. اتھارٹی تو بہت دور کی بات ہے، اللہ پر کسی کا انفلوئنس بھی نہیں ہے. سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، سب کے سب اس کی مخلوق ہیں، اور سب کے سب اس کے بندے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو توحید سے بھر دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.